نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کے اندر صحابہ کرام آفتاری کرتے، جو صحابی سو جاتا اس پر روزہ لازم اور فرض ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھایا جا سکے۔ طریقہ یہی تھا کہ جس نے افطاری کی، نماز کے بعد سو گیا، بس اس پر روزہ آ گیا، اس پر روزہ لازم ہو گیا جاتا تھا۔ لیکن ہم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مہربانی فرمائی۔ ایک صحابی رسول جس کا نامی اسمی گرامی سیدنا قیس بن صارمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ صحابی رسول محنت مزدوری کرنے والے صحابی، پورا دن محنت اور مشقت کے ساتھ کام کاج کرتے۔ اب رات کے وقت جب گھر آئے، روزہ افطار کیا، ادھر گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی بھی موجود نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا گھر کے اندر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ غریب صحابی ہے، پورا دن محنت مزدوری اس نے کی، لیکن ادھر آنکھ لگی، سو گئے۔ ادھر بیوی رشتہ داروں سے، محلے داروں سے کوئی نہ کوئی کھانے وغیرہ کی چیز لے کر آ گئی، اس نے اٹھایا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جانتے تھے کہ سونے کے ساتھ روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ جو ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، روزہ تو لازم ہو گیا، بیوی نے اٹھا دیا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ویسے ہی پھر دوبارہ سو گئے۔ صبح ہوئی، بغیر کھائے پیے کے پھر کام و کاج کے لیے تشریف لے کر چلے گئے۔ ادھر پہلے دن کی بھوک ہے، رات بھی گزر چکی، اب دن پھر دوبارہ آ گیا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت مشقت سے کام کرتے رہے، ادھر بے ہوش ہو گئے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچایا، یا سیدی یا رسول اللہ، یہ تو کام بہت مشکل ہے کہ ہم رات کے وقت بغیر کھائے پیے سو جاتے ہیں، لیکن ہم پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، وہ ایسا معاملہ دکھاؤ جس معاملے کے اندر ہمارے کریم ہم سب پہ کرم اور فضل فرما دیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتظر ہیں کہ مالک کریم ہم پر کوئی اچھا احسان پیدا فرمائے، مالک کریم ہم پر احسان فرمائے۔ اب صحابی رسول اس چیز کے انتظار میں ہیں۔ ادھر مالک کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کو نازل فرما فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، فرمایا یا سیدی یا رسول اللہ، افطاری کے بعد جیسے یہ کھائیں، جیسے پیے، سوئیں، سحری تک یہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اب رب تعالی نے یہ کرم اور فضل فرمایا۔ ادھر صحابی رسول کو پتہ چلا، انہیں معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے رب تعالی نے ہم سب پر سحری کا عظیم فریضہ فرما دیا ہے۔ دیکھو وہ صحابی رسول ہے، پورا دن محنت مشقت کی، محنت مشقت کرنے کے باوجود روزہ لازم ہو گیا، روزہ فرض ہو گیا۔ اب دوسرے دن پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیے محنت مشقت کے لیے تشریف لے کر چلے گئے۔ اب وہاں جناب اللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مالک کریم نے امت محمدیہ پر سحری کا ایک عظیم فریضہ فرما دیا۔ فرمایا محبوب، ہم نے تم پر سحری کا ایک عظیم گھڑی اور ایک عظیم نعمت تم پر فرض اور لازم فرما دی ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، افطاری سے لے کر سحری تک جو کھائیں پیئیں، اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت پوری کریں۔ اب جب سحری کا وقت آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کھانا تمہاری امت کا کام ہے، تمہارا کام ہے،
سحری کھا کر میں رب تعالیٰ تمہیں انعام بھی عطا فرماؤں گا، اکرام بھی عطا فرماؤں گا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جناب اللہ عشق دیکھو، محبت دیکھو، بغیر کھائے پیے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صوم وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ صوم وصال وہ روزے ہوتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے دن رات صبح شام بغیر کھائے پیے، کوئی چیز نہ کھائی نہ پی، بغیر کھائے پیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب 3 دن گزر گئے، نہ کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائی نہ پی۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، اب صحابہ کا عشق دیکھو، محبت دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ کیسے پیار محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوکے ہیں، ادھر صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے۔ اب صحابہ نے بھی سب کچھ چیز کھانا پینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار دیا۔ عشق دیکھو، محبت دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب کھائے پیے بغیر رہ رہے ہیں۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آئے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا، اے صحابہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا سید یا رسول اللہ 3 دن ہو چکے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارا کلال نہ کوئی چیز کھا رہا ہے نہ پی رہے ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہمارے عشق نے گوارا نہیں کیا، ہماری محبت نے گوارا نہیں کی۔ یا سید یا رسول اللہ آپ نے بھی کوئی چیز کھائی پی نہیں، ہم نے آپ کو دیکھ کر نہ ہم نے کوئی چیز کھائی ہے نہ تم نے کوئی چیز کھائی ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ ایکم مثلی، یا یہ تم بتاؤ کہ تم میں محمد کی مثل ہو سکتے ہو؟ ایکم مثلی، اے صحابہ تم میں محمد کی مثل ہو سکتے ہو؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ ہم آپ کے مثل کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا، ربی، میرا رب جو ہے وہ رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے رات کو پلاتا بھی ہے۔ اب وہ صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری نہیں کر سکتے۔ اب فی زمانے کا کوئی آدمی ہوتا کہتا، یا سید یا رسول اللہ بے شک ٹھیک ہے ہم آپ کی مثل ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتا دیا، یا سیدی یا رسول اللہ ہم اور ہیں، آپ کی ذات بابرکات اور ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں محمد کی مثل ہو سکتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا سیدی یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بتا رہے ہیں کہ ہم صحابی ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری نہیں کر سکتے، تم عام آدمی جیسے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، یہ عزت ہے، یہ آبرو ہے، یہ رفعت ہے۔ سیدی مرشدی آقائی مولائی امام علیہ سنہ الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ قائم سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ قائم سایہ تجھ پر، ذکر اونچا تیرا آقا بول بالا تیرا، ذکر اونچا تیرا آقا بول بالا تیرا، فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا پرنا تیرا۔ فرماتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، یہ دنیا دار لوگ
جی آپ کی شان کو کیا جانے، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے رفعت کے جھنڈے تو مالک کریم نے عرش اولا پر گاڑ دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے غلاموں، سحری یہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ مالک کریم کی طرف سے ملی ہوئی عظیم ایسی نعمت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا مولا علی شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاج اللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ راحت معطر پسینہ، آپ نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے عربی سے بہت پیار محبت ہے، آپ درس کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں کہ میں اکثریت الفاظ جو ہے عربی کے اندر پڑھتا ہوں، کیوں؟ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ راحت معطر پسینہ بھیجنے پروردگار نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب العرب لسانی عربی ولسان اہل الجنت عربی ولسان القرآن عربی، فرمایا میں محمد عربی سے محبت رکھتا ہوں، میں محمد کا کلام بھی عربی ہے، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، اور رب کا قرآن بھی عربی میں موجود ہے۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرمایا فرحت عند فطرہ وفرحت یوم القیامت ینادی المنادی این الصامیۃ اکبادہم وعزتی اور وجنہم الجوم، فرمایا للصائم میں فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک عند الفطر فرحت، فرمایا ایک روزے دار آدمی کے لیے خوشی افطاری کے اندر موجود ہے، ایک روزے دار کے لیے خوشی افطاری کے اندر موجود ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا جب روزہ دار آدمی روزہ افطار کرتا ہے مالک کریم کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار جب ہاتھ بلند کرتا ہے مالک کریم اسے اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا دوسری چیز یوم القیامت ینادی المنادی این الدامیۃ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا مالک کریم کی بارگاہ سے ایک منادی ندا کرے گا این الدامیۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے آج جناب اللہ زبانیں خشک ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں آج خشک ہیں، کس لیے؟ فرمایا دنیا کے اندر رہ کر انہوں نے ماہ رمضان مقدس کے روزے رکھے، آج رب تعالیٰ کا بندہ اس کے لیے منادی کر رہا ہے کہ اقبادہم وعزتی لعرورینہم الجوم، فرمایا جہاں سارے لوگ آج پیاسے ہیں، فرمایا میں آج رب تعالیٰ اس آدمی کی پیاس کو بجھا دوں گا جو دنیا میں رہ کر روزے رکھتے رہتے، جو دنیا میں رہ کر ماہ رمضان کی روزے رکھا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو فی زمانے کے اندر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا ہی ہیں، بھائی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عقیدہ بھی پڑھا ہے، مولا علی کی شان بھی پڑھی ہے، اور تو کجا مولا علی کا میلاد بھی رب کے گھر میں ہو رہا ہے، مولا علی کی وفات بھی رب تعالیٰ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم صحابی رسول ہیں کہ آپ کا میلاد بھی رب تعالیٰ کے گھر میں ہو رہا ہے، اور آپ کی شہادت بھی رب تعالیٰ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ وہ مولا علی کہ رب تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اتنا پیار محبت کرتے ہیں کہ ان کی ولادت بھی ان کی شہادت بھی رب تعالیٰ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ وہ علی رب تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اتنا پیار محبت کرتے ہیں، اور فی زمانے کا علی کے ساتھ محبت رکھنے والا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار محبت کرنے والا وہ مالک کریم کے گھر میں جانا بھی جناب اللہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ کیسی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے؟ میرا تن بھی علی کا، میرا من بھی علی کا، بھئی تن تو علی کا ہے، من تو علی کا ہے، تن تو علی کا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے چہرے پہ نہیں سجایا ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی داڑھی تھی کہ پورا سینہ مبارک اتنا آپ کا داڑھی مبارک سے چھپ جایا کرتا تھا، اتنی آپ نبی علیہ السلام کی سنت مقدس سے پیار محبت کرتے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب من رائحۃ المسک، فرمایا روزے دار کی یہ منہ سے جو نکلنے والی وہ سمل ہے، فرمایا وہ جو بو ہے وہ فرمایا افطار کے وقت مالک کریم کی اتنی محبت، مالک کریم کو اتنے پسند، مالک کریم اس کے ساتھ اتنا محبت اور پسند فرماتا ہے، فرمایا رائحۃ المسک عند اللہ عز وجل یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو جناب لبو ہے، فرمایا میں رب کو اتنی پسند ہے، فرمایا اتنی خوشبو جناب اللہ کستوری کی بھی نہیں ہوتی جتنی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو وہ بو ہے وہ مالک کریم کو اتنی پسند آ جاتی ہے۔ اور فرمایا انا اجزی بہ وانا اجزا بہا، فرمایا وہ کستوری، وہ پیار محبت والا جناب اللہ اس کا روزہ رکھا ہوا وہ مالک کریم کو اتنا پسند آتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وانا اجزی بہ، اس روزے کے بدلے میں رب تعالیٰ میں خود اس کو جزا عطا فرما دیتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور واضح جناب اعلان فرما دیا کہ روزہ دار کا روزہ تو کجا، روزے دار کی منہ سے نکلنے والی جناب اللہ وہ جو بو ہے وہ سمل ہے، وہ مالک کریم کو اتنی پسند ہے، اتنا مالک کریم اس کے ساتھ پیار و محبت کرتا ہے کہ فرمایا اتنی کستوری کی خوشبو نہیں ہوتی جتنی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ جناب اللہ، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو جناب اللہ افطاری کے وقت وہ بو ہوتی ہے، وہ سمل ہوتی ہے، وہ مالک کریم کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ افضل ہونے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ تین چیزوں کے اندر عظیم برکت مالک کریم نے رکھ دی ہے، تین چیزوں کے اندر مالک کریم نے عظیم برکت رکھ دی ہے، فرمایا ایک جماعت کے اندر، ایک سرید کے اندر، ایک فرمایا سحری کے اندر۔ جماعت کے اندر کتنی برکت ہے، یہ اکثر اوقات ہماری نمازی میں یہاں دیکھا کرتا ہوں کہ ادھر جناب اللہ دعا ہو رہی ہوتی ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر رب تعالیٰ کی رحمت ہے، ادھر دعا ہو رہی ہوتی ہے لیکن ادھر وہ تسبیح و تحلیل میں موجود ہوتی ہے۔ بھائی جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشبودار ذیشان ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء عین العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء نور السماوات والارض، الدعاء عباد الدین، فرمایا دعا ایک عظیم ایسی عبادت ہے جو جناب اللہ عبادت کا مرض ہے، اور فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا عظیم ایسی عبادت ہے جو قضاء کو بھی تبدیل فرما دیتی ہے، اور فرمایا الدعاء عماد الدین، دعا جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، دعا دین کا ستون ہے، دعا جناب اللہ دعا دین کا ستون ہے، دعا قضاء کو بھی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن ادھر ہم تسبیح و تحلیل میں موجود ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اللہ علیحدہ ونڈ فرما دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزوں کے اندر مالک کریم ان پر رحمت فرماتا ہے، فرمایا پہلی چیز ہے یہ ہے جماعت، جماعت پر مالک کریم عظیم برکت اور رحمت فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا سرید، یہ کھانا روٹی کو سالن میں مکس کر دینا، اس کے ٹکڑے کر کے سالن کے اندر مکس کر دینا، اس کو جناب اللہ سرید کہتے ہیں، فرمایا سرید کے اندر بھی برکت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کے اندر بھی رب تعالیٰ نے عظیم برکت رکھ دی ہے، سحری کے اندر بھی مالک کریم نے عظیم برکت رکھ دی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، سحری یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میں پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس پڑھ چکا ہوں کہ صحابی رسول حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی ہیں، چل پھر رہے ہیں، جب محنت مشقت کر رہے ہیں، محنت مشقت کرنے کے بعد رات کو گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ادھر بیوی سے پوچھا کوئی چیز گھر کے اندر موجود ہے، اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنی رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، ہزاروں اعتبار سے، سینکڑوں اعتبار سے ہمارے گھر کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ادھر صحابی رسول کا عشق دیکھو
کہ سب کچھ چھوڑ دیا، گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے کریم کا روزہ قضا نہیں کیا۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا۔ اب توجہ کیجیے گا، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حلال کھانے یا پانی سے ماہ رمضان کے اندر روزہ افطار کروایا، فرمایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس آدمی کے لیے دعا استغفار فرماتے ہیں۔ جس آدمی نے اپنی حلال کمائی سے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فرمایا رب تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے اس آدمی کے لیے دعا استغفار فرماتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل امین شب قدر میں اس آدمی کے لیے بھی دعا استغفار فرماتے ہیں۔ اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی، رب تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے دار کے لیے بھی، اور جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، چاہے جے کہ اس نے سادے پانی سے بھی افطار کیوں نہ کروایا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی اس آدمی کے لیے دعا استغفار فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام فرشتوں سے افضل و اعلیٰ نوری ملائکہ اور فرشتے ہیں، وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان آدمی کے لیے، اس آدمی کے لیے، ان بندوں کے لیے دعا استغفار فرماتے ہیں جو آدمی روزے دار کے لیے اس کا روزہ افطار کرواتے ہیں اور اسے پانی۔ دیکھو نا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا موجود نہیں ہے کوئی کھانا وغیرہ، یا سیدی یا رسول اللہ ہم کیا کھلائیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کے پاس اگر نمک بھی ہو، سادہ پانی بھی ہو، فرمایا سادہ پانی، حد تک اتنی بات بھی حدیث کے اندر آئی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک گھونٹ بھی اگر پانی کا تم روزے دار کو عطا فرما دو گے تو مالک کریم قیامت والے دن تمہیں حوض کوثر سے سیراب فرما دے گا۔ فرمایا جی بھر کر نہیں، پیٹ بھر کر نہیں، ایک گھونٹ پانی کا، فرمایا روزے دار کا تم روزہ افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی کی برکت سے مالک کریم تم کو قیامت والے دن حوض کوثر سے سیراب عطا فرما دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ عظیم برکت ہے سحری کی عظیم برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار بھی ہو نا، روزہ نہیں بھی رکھ سکتے، پھر بھی تم سحری کا کھانا کھاؤ۔ فرمایا سحری کے کھانے کے اندر مالک کریم نے عظیم برکت رکھ دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے ایک اور روایت ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان المبارک کے اندر حلال کمائی سے روزے دار کا روزہ افطار کروائے، فرمایا فی زمانے کے اندر اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے جس آدمی کے ماتھے پر، جس آدمی کی پیشانی پر اس کا باپ بوسہ دو۔ مثال کے طور پر میں اچھا کام کروں، آپ اچھا کام کریں، آپ کا باپ آپ کو بوسہ دے، یہ بہت بڑی علامت بات ہے کہ وہی جناب اللہ شاگرد اچھا کام کرے، اس کا استاد اگر اس کی پیشانی پر بوسہ دے، یہ بڑی افضل بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آئیے جو اپنی حلال کمائی سے، اپنی محنت مشقت سے روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اس کو کون بوسہ دیتا ہے؟ آئیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی حلال کمائی سے ماہ رمضان کے اندر روزے دار کا روزہ افطار کروائے، فرمایا رب تعالیٰ کے نوری فرشتے اس پر جناب اللہ استغفار بھی اس کے لیے کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس آدمی کے ہاتھ میں آ کر مصافحہ عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو حلال کمائی سے روزے دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں، فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ میں شب قدر کی رات میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ میں آ کر جناب اللہ مصافحہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہ روزے دار کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ ایک آدمی نا اگر کوئی اس کو دکھ دے رہا ہے، کوئی اس کو تکلیف دے رہا ہے، ایک مہربانی فرمایا کریں، یہ بچوں کو پیسے نہ دیا کریں، کیونکہ جب بچے پیسے لے کر آتے ہیں، چھوٹے بچوں کا پیسہ لینا ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔
اگر دینا بھی ہو تو بعد کے اندر یا آپ خود تشریف لے کر آ گیا کرو. یہ بچوں کو جو پیسہ دینا شرعاً ہم ان سے پیسے نہیں لے سکتے. یہ ہم کو اگر ہدیہ بھی دیں, ہدیہ کی صورت کے اندر ہم ان سے لے سکتے ہیں, اور اگر ان کو آپ یہ پیسے دیں تو یہ شرعی طور پر یہ پیسے لینا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس لیے یہ آپ مہربانی فرمایا کریں, دینا تو آپ خود آیا کرو, اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس نے جو بھی خدمت کری ہو وہ بعد میں کیا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, روزہ عظیم ایسی عبادت ہے کہ کوئی آدمی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, کہ اگر کوئی آدمی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے حلال کمائی کے ساتھ, فرمایا ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دے, مالک کریم قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب عطا فرمائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا دور مبارک ہے, ایک آدمی نے شراب پی لی. دور کس کا ہے؟ حضرت عمر کا. ایک آدمی نے شراب پی لی اور وہ ماہ مقدس ماہ رمضان کا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھا, فرمایا تیری ہلاکت ہو, تو برباد ہو, اس ماہ مقدس کے اندر تو ہمارے بچے بھی روزے دار ہیں. فرمایا بڑے تو بڑے کجا, ہمارے بچے بھی روزے دار ہیں, تم نے شراب پی لی ہے. آپ نے اسے 80 کوڑا لگایا. شرن کوئی آدمی اگر شراب پیتا پکڑا جائے, شرعی لحاظ سے قاضی پر جناب اللہ واجب ہے, لازم ہے اسے کہ تمام لوگوں کے سامنے اسے 80 کوڑا لگائے اور شہر سے بھی اسے دور کر دے, تاکہ پتہ چل جائے کہ شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اسے 80 کوڑے لگائے, شہر سے بھی دور کر دیا. فرمایا تجھے حیا اور شرم نہیں آتی؟ یہ تو وہ شہر ہے کہ اس شہر کے اندر ہمارے بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اور بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ صبح جب بچے ادھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کم سن بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں قاری صاحب میں نے بھی روزہ رکھا ہے, میں نے بھی روزہ رکھا ہے, میں نے بھی روزہ رکھا ہے. ادھر چھوٹے بچے ہو کر وہ دین کے ساتھ اتنا پیار محبت کر رہے ہیں. جس کو رب نے اتنی بڑی صحت عطا فرمائی ہو, اور دن کو بھی, رات کو بھی, صبح کو بھی, شام کو بھی مالک کریم اسے اچھا رزق عطا فرما رہا ہو, اس کو بھی مالک کریم کی بارگاہ کے اندر عظیم روزہ رکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, حضرت سیدنا زید بھائی ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روایت کی ہے حضرت امام زین العابدین سے, وہ روایت کرتے ہیں مولا علی سے, مولا علی روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ آخری عشرے کے اندر رب تعالیٰ ایک عظیم رات عطا فرماتا ہے. فرمایا اس رات کے اندر مالک کریم بندہ رات کے وقت جو مالک کریم سے اس وقت مانگے. اب مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس رات کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ مانگتا ہے مالک کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے. آئیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے 2 عظیم بیٹے حسنین کریمین وہ بیمار ہو گئے. حضرت سیدہ فاطمہ اور مولا علی نے منت مانی, یا اللہ یہ 2 ہمارے عظیم بیٹے یہ ٹھیک ہو جائیں, صحت یاب ہو جائیں, ہم تیری بارگاہ کے اندر روزہ رکھیں گے, ہم 3 روزے رکھیں گے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کریمین کی جناب اللہ منت مانی. دیکھو منت ایسی ہونی چاہیے. ہم منت کیا مانتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بیٹی کی اچھی جاب لگ جائے, ہم جناب اللہ نفل ادا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہم بیٹی کی جاب پر جناب اللہ منت مان رہے ہیں. بعض اوقات تو منتیں ایسی مانی جاتی ہیں, گھر کے اندر جانور بیمار ہو گیا نا, حتیٰ کہ اس سے بھی گئی گزری. میں آپ کو بات بتاؤں, پوچھتے ہیں قاری صاحب ہم نے عظیم مکان بنایا ہے, مکان ہم نے بنا لیا ہے, اس کے اوپر ہم نے ہانڈی رکھنی ہے, کیا ہم وہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہانڈی ہم رکھ سکتے ہیں؟ بھائی کیوں رکھتے ہیں؟ جی نظر نہ دلا گیا. میں نے کہا ہانڈی پر تو آپ کا اعتقاد, آپ کا بھروسہ بن گیا ہے کہ ہانڈی آپ کی مکان کو نظر بد سے بچا رہی ہے.
اب یہی اپنے مقام کے اوپر ماشاءاللہ لکھا دے، یہی اپنے مقام کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک عظیم آیت ایک نقطہ پر ادب طریقے سے لکھا دے۔ ایسی منت بننی چاہیے کہ جو منت شرعی لحاظ سے بھی جائز ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائی ہو، شرعی لحاظ سے نیت، شرعی لحاظ سے جو جناب اللہ منت، اس منت کو ہم نے پورا کرنا چاہیے، اور جو منت شرعی لحاظ سے پوری ہو جائے اس منت کا پورا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اب حسنین کریمین کی ٹھیک ہونے پر، صحت یاب ہونے پر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے روزہ رکھا، ادھر روزہ رکھا پورا دن، شام کے وقت جناب اللہ سائل آ گیا، میں یتیم ہوں، دوسرے دن آ گیا، میں فقیر ہوں، تیسرے دن آ گیا، میں مسکین ہوں، وہ کھانا جناب اللہ سحری کا جو ہے، وہ کھانا جناب اللہ افطاری کا حضرت مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ عطا فرما دیا کرتی تھیں۔ ہم نے کو انہوں نے عظیم سبق دیا کہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت جو کھانا ہمارے پاس موجود ہو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے ہمیں درس دے دیا، اور اس بات سے اور بھی سبق مل گیا کہ اگر اس معاملے میں کوئی سائل ہم سے مانگے اس کو بھی ہمیں عطا فرما دینا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سائل اگر گھوڑے پر بھی آ رہا ہو وہ رب تعالیٰ کے نام پر مانگے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے گھوڑے پر سوار ہونے کو نہ دے، بلکہ یہ دیکھ وہ مان کس کے نام پر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام، دعائے مالک کریم ہم سب کو ماہ رمضان مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مقدس کے روزوں کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب